حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اللهم صل على محمد أفضل صلواتك شریعت کی زباں رکھتے ہیں روشن ضابطے اس کے، نبی کی سمت ہی جاتے ہیں سارے راستے اس کے۔ انتہائی واجب الاحترام مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور سنی دوستوں، معیار حق کو حجت اور تنقید سے منزہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو میں آج کے اس پروقار سٹیج کی زینت بناتے ہوئے روز روشن کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میرے پاس آپ کی بابرکت ذات کے تعارف پر رب کا قرآن بھی موجود، نبوت کا فرمان بھی موجود، اگرچہ میرے پاس آپ کے تعارف پر اقوال صحابہ اور آثار صحابہ و سلف کے اقوال بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ اگرچہ میں آپ کے تعارف پر تاریخی حقائق بھی رکھتا ہوں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعارف کے ان تمام ذرائع سے پہلو تہی کرتے ہوئے فقط فرامین نبوت کی روشنی میں آپ کی سیرت بیان کروں گا۔ سامعین محترم، جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ نبوت کے اس فرمان کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ باقی اصحاب کی طرح فقط مرید نہیں بلکہ آپ مراد پیغمبر بھی نظر آتے ہیں۔ مسلم شریف جلد 2 میں ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ کی روایت کے مطابق قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، نبوت کا فرمان موجود ہے۔ نبوت کے اس فرمان کی روح سے آپ رضی اللہ عنہ کے نبی نہ ہونے کے باوجود بھی منشأ نبوت آپ کے قلب پر بار بار جاری ہوتی ہے۔ بخاری جلد اول میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کے مطابق امام الانبیاء کا فرمان ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط موجود ہے۔ نبوت کے اس فرمان کی وجہ سے اگرچہ آپ معصوم نہیں ہیں لیکن آپ مقام عصمت کے قریب تر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی صداقت لسانی اور قلبی کی بات کی جائے تو نبوت کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ترمذی جلد 2 میں نظر آتا ہے۔ نبوت کے اس فرمان کی روح سے آپ رضی اللہ عنہ بولتے فرش پہ ہیں، رب قرآن کی آیتیں بنا کر عرش معلیٰ سے نازل کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے آپ کے اعلیٰ مراتب کی تو نبوت کا فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی حضرت عبداللہ بن جامع ترمذی میں امام ترمذی حضرت عقبہ بن عامر سے نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبوت کی اس روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ میں اوصاف نبوت موجود، لیکن حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ اگر بات کی جائے آپ کی اتباع دین کی تو نبوت کے مبارک الفاظ وَأُرِزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ کو امام بخاری حضرت ابو سعید خدری سے نقل کر کے اپنی کتاب صحیح بخاری کو مزین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبوت کے اس فرمان کے مطابق نبوت نہ صرف آپ کو آپ کی کامل اتباع کی خبر دیتی ہے بلکہ آپ کی اعلیٰ درجے کی متعدی و مؤثر اتباع دین کی پیشن گوئی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی نبوت آپ کو بخاری شریف کی روایت کے مطابق لا تسبوا اصحابی کہہ کر آپ پر کیچڑ اچھالنے والے جہنمی طبقے کا منہ بند کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی مشکات المصابی کی روایت کے مطابق نبوت اصحابی کا نجوم کہہ کر آپ کے طریقہ کار کو مشعل راہ بتا
آتی نظر آتی ہے، کبھی نبوت اسی مشکات المصابیح کی روایت کے مطابق علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہہ کر آپ کے آئندہ کیے جانے والے فیصلوں کو امت پر لازم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی نبوت آپ کی غیر موجودگی میں اومن بہ انا و ابو بکر و عمر کہہ کر آپ پر اعتماد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں جی ہاں، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ کے ایک ایک فرمان کو پیش کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو اجاگر کر دوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ان فرامین نبوت کی روشنی میں یہ بات چڑھتے سورج کی طرح واضح ہو چکی، آپ کی ذات محفوظ ہے، آپ معیار حق اور حجت ہیں، آپ عادل ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، آپ کے فیصلے امت پر حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ 20 رکعت تراویح کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ امت پر حجت ہوگا۔ اگر آپ تین طلاق کا فیصلہ نافذ کرتے ہیں تو آپ کا فیصلہ امت پر حجت ہوگا۔ بحیثیت خلیفہ راشد ہونے کے آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے نبوت کے فرمان کی وجہ سے وہ امت پر لازم ہوگا۔ بحمد اللہ، ہم دیوبند والے اطیع اللہ اطیع الرسول کا فقط نعرہ بلند نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کے فرامین کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ ہم دیوبند والے افراط و تفریط سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے راہ اعتدال پہ رہ کر ہم آپ کو وہی مقام عطا فرماتے ہیں جو مقام آپ کو نبوت نے عطا کیا۔ ہم آپ کو اور تمام اصحاب پیغمبر کو معیار حق اور حجت سمجھتے ہیں، اور نبوت سے ما انا علیہ و اصحابہ کا مصداق بن کر نبوت ہی سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے علل اعلان کفر کے ایوانوں پر اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ کفر کے وہ ایوان جو ہر آئے دن نیا فتنہ کھڑا کرتے ہوئے ہماری حمیت کو للکارتے ہیں، شریعت طریقت کے وہ مقتدا ہیں، وہ ایمان کا معیار، وہ ایمان کی انتہا ہیں، وہی ہے نبوت کا سرمایہ تمامی، شریعت کی کرتے ہیں وہ سب ترجمانی۔ خدا کو ان کی عدالت پہ بڑا ناز ہے، نبوت بھی کرتی ہے ان کی مدح سرائی۔